السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قربانی مالدار مسلمانوں پر واجب ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے۔ لیکن بعض غیر مسلموں کی طرف سے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ قربانی کے ذریعے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس طرح جانوروں پر ظلم کیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے، اور کسی بھی جاندار کی جان لینا مناسب نہیں ہے۔ اس طریقے کے اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ یہ اس قدر سطحی اعتراض ہے کہ اس کا جواب ہر عقل شعور رکھنے والا انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ آپ دنیا میں غور کر کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، ان تمام مخلوق میں بعضوں کو اللہ نے بعضوں کی غذا بنائی ہے۔ مثال کے طور پر چوہے کو بلی کھا جاتی ہے، بلی کو کتا کھا جاتا ہے، اور کتے کو شیر کھا جاتا ہے۔ جنگل میں بے شمار جانوروں کو شیر کھاتا ہے، اور وہی شیر کی غذا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں کہتا کہ شیر دوسرے جانوروں کو کھا کر اور دوسرے جانوروں پہ حملہ کر کے گویا کہ ظلم کر رہا ہے، اور کوئی ایسا کہتا ہے تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے، کیونکہ شیر کی غذا ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں کو بنایا ہے، اور شیر کی غذا ہی یہ ہے کہ وہ جانوروں کا شکار کرے اور کھائے۔ اسی طرح بے شمار جانور ہے، بھیڑیا ہے، اور آپ مچھلیوں کو دیکھیں سمندر کے اندر کہ جو بڑی مچھلی ہوتی ہے وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی بڑی مچھلیوں کی غذا ہی اللہ نے چھوٹی مچھلیوں کو مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے غذا کے طور پر بعض جانوروں کو مقرر کیا ہے تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ انسان اگر اپنی تخلیق پر بھی غور کرے تو انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً گوشت خور بنایا ہے، یعنی گوشت کھانے والا بنایا ہے۔ کیونکہ آپ مخلوقات میں غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جتنے بھی جانور کو اللہ نے گوشت کھانے والا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 نوکیلے دانت دیے ہیں۔ انسان جب اپنے اندر غور کرتا ہے تو انسان کو بھی اللہ نے 4 نوکیلے دانت دیے ہیں، یعنی سامنے کے جو 4 دانت ہوتے ہیں اوپر اور نیچے، اس کے دونوں بازو میں جو دانت ہے اس کو اللہ نے نوکیلا بنایا۔ تو ہمارے دانتوں کا نوکیلا ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو گوشت کھانے والا بنایا۔ ان تمام کے باوجود اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ پھر بھی جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے اور جاندار کی جان نہیں لینی چاہیے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ بھوکا مر جائے، کیونکہ دنیا کے اندر سبزی، پیڑ پودے، جو بھی چیزیں ہیں، آج سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے اندر بھی جان رکھی ہے، کہ پیڑ کے اندر بھی جان ہے، پودوں کے اندر بھی جان ہے، ساگ سبزی جو انسان کھاتا ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جان رکھی ہے۔ یہ سائنسی تحقیق سے ثابت ہو چکا۔ تو جاندار کو اگر نہ مارنا ہے اور جاندار کی جان نہیں لینا ہے تو پھر انسان زندگی گزار ہی نہیں سکتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ دنیا چھوڑ کر چلا جائے۔ تو بہرحال ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی گوشت کھانے والا، اور چند مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے چند مخلوقات کی غذا بنائی ہے۔ تو جس طرح شیر کے دوسرے جانور کے شکار کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بڑی مچھلی کے چھوٹی مچھلی کو کھا جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اور کتے کے بلی کو کھا جانے پر اور بلی کے چوہے کو کھا جانے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اسی طرح جو پرندے ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو کھا جاتے ہیں جس کے اندر جان ہوتی ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے انسان کے گوشت کھانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ یہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے بہتر ہے کہ جو پیسہ ہے وہ پیسہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی غریب کی مدد کی جائے، اس کی جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پوری کر دی جائے۔ یہ بھی جو ہے ان لبرل لوگوں سے متاثر ہو کر اور غیر مسلموں سے متاثر ہو کر یہ لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نماز میں وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے کہ اتنے وقت میں کسی کی مدد کر دی جائے، نماز میں آدھا گھنٹہ لگانے سے اچھا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے۔ تو عبادت کو دوسری عبادت سے تولنا ہی غلط بات ہے۔ آپ کو اگر غریب کی مدد کرنا ہے، آپ بسط شوق مدد کیجئے، بے شمار غریبوں کی مدد کیجئے، یتیموں کی مدد کیجئے، وہ ایک الگ ثواب کا کام ہے۔ لیکن قربانی کرنا جو واجب ہے، یہ واجب کو چھوڑ کر کسی غریب کی مدد کرنا یہ ثواب کا کام نہیں بلکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ کہ کوئی شخص نماز چھوڑ کر وہ سوچے کہ نماز پڑھ کے میں کیوں وقت ضائع کروں، اتنا وقت میں کام میں لاتا ہوں اور لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا ہوں، تو
تو یہ بیوقوف شخص شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر قربانی نہ کر کے اس پیسے کو کسی اور جگہ استعمال کر رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، تو یہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا بلکہ اس نے گناہ کا کام کیا۔ اور ایسے لوگوں کی ذہنی بیماری آپ دیکھیں کہ یہ دین کو دین سے تولتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہتے کہ شادی میں بہت زیادہ پیسے لٹانے سے بہتر ہے کہ میں کسی غریب کی مدد کر دوں، اپنے ناجائز خواہشات پوری کرنے سے بہتر ہے کہ میں کسی یتیم کی مدد کر دوں، اور بڑے بڑے قیمتی موبائل فون رکھنے سے بہتر ہے کہ میں کسی جو ہے غریب بچے کو اس کی ضرورت کے سامان مہیا کر دوں۔ یعنی دین کو دنیا سے نہیں تولتے بلکہ دین کا دین سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو یہ ذہنی دباؤ میں آ کر اور غیر مسلموں کے اشکالات سے متاثر ہو کر یہ لوگ اس طریقے کا جواب دیتے ہیں۔ تو پورا واضح ہونا چاہیے کہ قربانی یہ واجب ہے ہر اس مسلمان مرد و عورت پر کہ جو صاحب نصاب ہو۔ تو اس لیے قربانی کو انجام دینا چاہیے، اس کی بے شمار فضیلت ہے، اور جو اعتراضات ہے ان اعتراضات کے جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔